السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا و بعدد کل حرف الفا الفا۔ عزیزان گرامی، ایک بزرگ کا عجیب اور غریب عمل، سینکڑوں مشکلات کا حل۔ لیکن اس سے پہلے نماز وتر کا بیان اور رکعات کی تعداد۔ جب نماز تہجد کے بعد وتر کی 3 رکعتیں پڑھیں تو سنت ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھے، دوسرے میں سورہ کافرون، تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ اگر وقت ہے تو سورۃ فلق اور سورۃ ناس بھی پڑھیں۔ ابو داود، نسائی، ابن سنی عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت۔ تہجد اور وتر کی رکعتوں کی تعداد۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتوں میں مذکورہ بالا صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور یہ حدیث ابو داود، ترمذی، ابن حبان عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نماز تہجد کے آخری 2 رکعتوں اور وتر کے درمیان اتنی بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ذریعے فصل یعنی جدا فرماتے تھے جو سنی جائے احمد، یا یہ کہ بلند آواز سے سلام صرف آخری رکعت میں پھیرتے تھے، بخاری عن عائشہ رضی اللہ عنہ۔ کبھی تہجد کی 10 رکعتوں کو 1 رکعت سے ہی وتر بنا دیتے تھے، جس میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 وتر کی ہوتے تھے۔ کبھی تہجد کی 6 رکعت کو 5 رکعتوں سے ملا کر وتر بنا دیتے، جن میں 2 رکعت تہجد کی اور 3 وتر کی ہوتی تھی۔ یا تہجد کی 4 رکعت کو 7 رکعت سے ملا کر وتر بنا دیتے تھے، جن میں 4 رکعت تہجد کی اور 3 وتر کی ہوتی تھی۔ یہ بھی وتر اور نماز تہجد کے متعلق متعدد احادیث ہیں۔ ان میں بھی وتر بنانے کا وہی مطلب ہے جو اوپر مذکور بیان ہوا۔ پڑھنے والے کو چاہیے کہ کم از کم 4 رکعتیں 2 کر کے تہجد کی پڑھیں اور اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھیں، اس سے زیادہ ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر، کل 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی وتر کی 3 رکعتوں میں معمولی سا اختلاف ہے۔ امام شافعی کی نزدیک یہ 3 رکعتیں 2 سلام کے ساتھ اولا ہے، یعنی 2 رکعت پر بھی سلام پھیرے اور تیسری پر بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک یہ 3 رکعت 1 سلام کے ساتھ پڑھے، یعنی 2 رکعت پڑھ کر اٹھ جائے اور پھر تیسری رکعت پڑھ کر سلام پھیرے۔ ان حدیثوں میں حدیث نمبر 2 امام شافعی کی دلیل ہے، اور حدیث نمبر 3 امام اعظم ابو حنیفہ کی مؤید ہے۔ بہرحال وتر سب کے نزدیک 3 ہے، خواہ 2 سلام کے ساتھ خواہ 1 سلام کے ساتھ، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اختلاف صرف اولا اور غیر اولا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ تہجد گزار آدمی وتر تہجد کے بعد پڑھے، لیکن اگر شب میں بیدار ہونے کا بھروسہ نہ ہو تو وتر اول شب میں پڑھے، عشاء کی سنتوں کے بعد پڑھ لے، تاکہ وتروں کی قضا ہونے کا اندیشہ نہ رہے۔ تو اسی طریقے سے نمبر 7 پہ آتے ہیں، یا 9 رکعت سے ملا کر وتر بناتے، جن میں 6 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر ہوتی، یا 11 رکعت سے، یا اس سے زیادہ غرض عام حالات میں 8 رکعت تہجد اور 3 وتر، کل 11 رکعتیں پڑھتے، اور کبھی کبھی 10 رکعت تہجد اور 3 وتر، کل 13 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ رکعتوں کا ذکر ہوا اور تہجد کا ذکر ہوا۔ نماز تہجد کی شروع کرنے کے وقت کے اذکار یہ بھی بتاتا چلوں۔
جب آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو تو 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، 10 مرتبہ استغفر اللہ۔ ابو داود، نسائی، ابن حبان عن عائشہ رضی اللہ عنہ، اور 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اور 10 مرتبہ یہ تعوذ پڑھے اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ۔ ابو داود، نسائی، ابن ابی شیبہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور جب رات کی نماز تہجد شروع کرنے لگے تو یہ دعا بھی پڑھے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ مسلم، سنن اربعہ، ابن حبان عن عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یہ نماز تہجد کی شروع کرنے کے اذکار تھے، وہ نماز وتر کا بیان تھا اور رکعتوں کا تعین تھا۔ تو یاد رکھیے گا تہجد کی نماز کا وقت، آداب اور رکعتوں کا تعداد اور طریقہ میں نے بتا دیا۔ یعنی فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آخر شب تہجد کی نماز ہے۔ فرض نماز کے علاوہ باقی نمازوں کو اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے، لہٰذا تہجد کی نماز گھر میں ہی پڑھنی افضل ہے۔ بخاری، مسلم عن زید بن ثابت۔ رات کی نماز 2 رکعتیں اس لیے کہ تہجد کی بھی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ بعض روایتوں میں دن کا بھی ذکر ہے، مگر صحیح ہے کہ یہ رات کی نفلوں سے متعلق ہے۔ بخاری، مسلم عن ابن عمر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو مذکورہ بالا دعاؤں میں سے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور جب اٹھ کر بیٹھتے تو نمبر 4 سورہ آل عمران کی ایک آیت یا پوری آخری 10 آیتیں پڑھتے تھے۔ سورہ آل عمران کی یہ 10 آخری آیت ابن ماجہ عن ابن عباس کی روایت میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب تک الی آخر سورۃ عمران تک۔ تو یہ تھوڑا سا ذکر ہوا۔ اب آتے ہیں دعا کی طرف۔ وطروں کی دعائیں 2 ہیں، ہمارے حنفی لوگ جو پڑھتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں، یہ بھی بتاتا ہوں۔ وطروں کی آخری رکعت میں یہ دعا پڑھیں اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ مستدرک حاکم عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن سے یہ۔ دوسری دعا جو عام طور ہم حنفی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک ویبجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک نسعی ونافی ونخشی عذابک الا عذابک، یا اس کے درمیان کچھ الفاظ یہ ہے وَنَخْشَى عَذَابَكَ الْجِدَّ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔ پھر جب وطر آپ پڑھیں اس کے بعد یہ پڑھیں سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح۔ اچھا، تمام مشکلات کے لیے ایک وطر سے دوسرے وطر تک 40 دن تک بلا ناغہ ان 2 دعاؤں میں سے کوئی بھی پڑھے، اللہم اہدنی فی من ہدیت والا یا اللہم انا نستعینک، وطر میں پڑھے۔ وطر کے بعد بطور ورد چڑھتے بیٹھتے الٹے تمام مسائل کے لیے، مشکلات کے لیے، جو بھی آپ لوگوں کا حاجت ہے، قرض ہے، مقدمات ہے، ان کے لیے یہ ایک بزرگ کا عمل ہے جو مجھے دیا گیا تھا۔ 40 دن تک پڑھنا ہے، 40 دن پہ آپ نے میٹھی چیز کھلانا ہے اور بچوں کو، گھر والوں کو کھلانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہر نماز کے بعد یہ دعا 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اللہم انا نستعینک اور اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ آپ نے وطر میں پڑھ لیا، پھر 2 یہ اذکار پڑھ لیے، اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خواب میں بھی پڑھے اور کام کاج میں بھی پڑھے۔ اگلے تہجد تک کثرت سے آپ نے 24 گھنٹے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی 40 دن اس کا ٹائم ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے پوری ہوگی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔